حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يسلمها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. حاضرین کرام، یہ کتاب مشہور ہے بخاری شریف کے نام سے، لیکن اس کتاب کا نام بہت بڑا لمبا نام ہے، الجامع المسند الصحیح من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب جامع یعنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں آدمی کو پیدا ہونے سے مرنے تک پڑے گی، ضرورت کی چیزوں کی یہ جامع ہے۔ لیکن وہ جو جامع ہے لا یعنی نہیں بلکہ مستند طریقے پر ہے، ویسے ہی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی اور بس چاہے سچی ہو یا جھوٹی، واقع میں ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں، مسند ہے۔ یعنی ہم یہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر حدیث کا یہ معلوم ہے کہ میں نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام راوی، بتانے والے، خبر دینے والے، محدث، ان سب کو بتایا گیا کہ کون کون کہاں کہاں رہنے والے، کس سے پڑھنے والے، اس نے کس سے پڑھا۔ تو اس طریقے سے یہ لایانی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں جتنی بھی روایات موجود ہیں وہ مسند ہیں، یعنی وہ لایانی نہیں ہے، کیف متفق جمع نہیں کی گئی ہیں، بلکہ جتنی بھی روایات ہیں ان روایتوں کی پوری مکمل تصدیق ہے، اس لیے یہ کتاب مستند ہے۔ یہ کتاب بخاری ہے، اس قرآن پاک کے بعد جو پوری دنیا کی ہر چیز کو حاوی اور جامع ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، اور حاکم کا کلام بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے، تو قرآن تو کلاموں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی بات کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی بات تو وزیر ہی سمجھتا ہے جو قریب رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول بندے ہیں۔ اللہ کی بات، اللہ کے کلام کو سمجھنے والے سب سے پہلے نبی کی ذات ہے۔ نبی نے 23 سالہ زندگی میں جو قرآن پاک کی تفسیر، اللہ کے کلام کا مطلب بتایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ کتاب جنہوں نے ترتیب دی ہے، جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 184 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی 194 ہجری میں پیدا ہوئے، تو 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے۔ ہجرت سے ہماری یہ تاریخ ہجری کہلاتی ہے، تو 184 سال بعد دنیا سے چلے جانے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے، اور 62 سال کچھ دن کی ان کی زندگی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منقع، ایسا کمال، ایسی صلاحیت عنایت فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ جس بات کو سن لیتے تھے وہ دل میں محفوظ ہے۔
اسی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ جو 1 لاکھ حدیثیں محفوظ کر لے اسے حافظ فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ 9 سال کی عمر تھی قرآن پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں پورا اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا۔ جب 9 سال کی عمر تھی تو اس وقت میں 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کل 9 سال کی عمر۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے انہیں اتنا کمال دیا تھا کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے قرآن کے بعد یہ بخاری شریف تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ اور صحیح ہونے کی وجہ کیوں نہ ہو، مثلا میں ہی یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کو اپنے فلاں استاد سے پڑھا، میرے استاد نے فلاں استاد سے پڑھا اور فلاں نے فلاں سے پڑھا، یہاں تک کہ مجھ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک جو ہندوستان میں ان کتابوں کو مستند طریقے پر لانے والے ہیں عرب سے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کا وطن ہاتھی کے برابر بلت میں، بلت آج بھی ان کا وہ مکان لوگوں کے سامنے موجود ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، پڑھانے میں بچپنا گزرا، دہلی میں انہوں نے پڑھا اور پھر جا کر کے سعودی میں گئے، مکے میں گئے، ابو طاہر مکی سے وہ ان کے استاد تھے، وہاں سے ان کتابوں کو پڑھ کر کے آئے اور دہلی میں انہوں نے یہ مرکز قائم کیا اور یہ دارالعلوم گویا کہ آج جو ہمارا ہے مرکز اسلامی ہے وہیں کا یہ سب فیضان ہے۔ تو اس لیے مستند طریقے پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک 7 واسطے ہیں، میرے ان کے درمیان 7 استاد ہیں، سب کے نام بھی یاد ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ سے لے کر علامہ ابن حجر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہاں تک کے 7 استاد ہیں، اور علامہ ابن حجر سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 7 ہی استاد ہیں۔ تو گویا مجھ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 7 تین جگہ ہو کر 21 واسطے ہو جاتی ہے۔ تو اب 21 کے بعد میں خود یہاں پڑھا رہا ہوں تو 22 ہو گئے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو واسطے ہیں، جو محدث ہیں، جو شیوخ ہیں، ان کا نام امام بخاری خود ہر روایت کے شروع میں بتا رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اسے حمیدی سے پڑھا اور حمیدی نے سفیان سے پڑھا اور سفیان نے یحییٰ سے پڑھا اور یحییٰ نے محمد ابراہیم سے پڑھا اور انہوں نے علقمہ سے پڑھا اور انہوں نے حضرت عمر سے، اور حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان کیا۔ اس لیے یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے کہ لکھ دی اور عوام میں چلی گئی، بلکہ اس کتاب کی سند جسے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے لیا ہے، اس نے فلاں سے لیا ہے، اس نے فلاں سے لیا ہے، اس طریقے سے تمام کے تمام اساتذہ، ان کے احوال، ان کے حالات، ان کا وطن، ان کا قیام، ان کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ سب کا سب محفوظ ہے۔ کتنی احتیاط کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتابوں کی جمع کرنے میں۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے پیدل سفر کیا، گھر پہنچے، جب گھر گئے کہا کہ کہاں وہ شیخ کہاں ہے، گھر سے جواب ملا کہ گھوڑی ان کی باہر اس سے لینے گئے۔ جب وہ باہر دیکھنے کے لیے گئے تو گھوڑی ایک طرف تھی اور وہ شیخ اپنی چادر میں اپنا ایک پلہ بنا کر اس میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور اپنی گھوڑی کو بلا رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا ہاتھ میرے چادر میں ہے اور گھوڑی کو بلا رہا ہوں،
اس لیے کہ وہ یہ سمجھ کر آ جائے کہ میں کچھ کھلانے کے لیے انہیں بلا رہا ہوں۔ کہا چادر میں کیا ہے؟ کہا چادر میں کچھ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سفر بیکار گیا۔ جو ایک آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کو یہیں سے ختم کر دیا۔ اتنی غایت احتیاط سے اساتذہ سے استادوں نے یہ روایت یہ سبق پڑھا ہے۔ اسی بنا پر عادل ہونا، متقی ہونا، حافظے کا قوی ہونا محدث کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عادل ہو یعنی یہاں تک کہ وہ بڑے اچھے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہو، زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ ثابت ہوا ہو۔ اگر ایک جھوٹ ثابت ہو گیا زندگی میں تمام حدیثیں اس کی سب ختم کر دی جاتی ہیں، اس کی روایت اور حدیث نہیں لی جاتی۔ تو اس طریقے سے چاہے وہ روایت بیان کرنے میں آج بیان کی 10 سال بعد بیان کرے، جیسے پہلے بیان کی تھی ویسا ہی بیان بعد میں کرے، سمجھیں گے صحیح ہے۔ اور اگر بدل جاتی تو پھر اس سے روایت نہیں لی جاتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو حدیثیں جمع کی ہیں کتنے اہتمام سے کی، کیونکہ کتابوں میں قرآن کے بعد افضل کتاب اس کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا تو جگہ بھی افضل ہی منتخب فرمایا۔ مسجد حرام افضل، کعبے کے برابر میں کعبے کا کچھ حصہ موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر کس طریقے سے پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر بیت اللہ کا کچھ حصہ باقی ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، میزاب رحمت پڑھنا اس جگہ پر جب بارش ہوتی ہے بیت اللہ کی چھت کا پانی وہاں پر پڑتا ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ایک حدیث لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کتاب میں 2 چیز ہیں، ایک تو عنوان جسے باب جسے ترجمہ کہتے ہیں اور ایک اس کے تحت میں حدیث۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث تو لکھی ہے، کعبے کے اس حصے میں جو خالی ہے وہاں پر بیٹھ کر اس نوعیت سے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پر جو باب قائم کیے، جو عنوان قائم کیے، جیسا کہ یہاں کا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، تو یہ مدینے میں مسجد نبوی میں اور وہاں بھی ایک خاص جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے اور منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پہلے غسل کرتے اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور اس کے بعد بیٹھ کر مراقبہ کرتے، اور جب دل میں یہ بات تصدیق سے ثابت ہو جاتی کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے تو سب اپنی کتاب میں لکھتے۔ اس طرح کل ملا کر 16 سال میں اس میں روایتیں جمع کی، لیکن مکے اور مدینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال گزارے اور مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ کو اور مسجد حرام میں کعبے کی جگہ جو خالی وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے اس کتاب کو لکھا تو بھلا کیوں نے لوگوں میں مقبول ہوگی۔ تو یہ اس کتاب کی عظمت ہے۔ اب اس نوعیت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے۔ سورہ نمل میں
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا بلقیس کو تو وہاں سب سے پہلے بسم اللہ لکھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں قرآن پاک کی یہ ایک آیت. لیکن یہ تسمیہ جو ہے حقیقت میں پورے کے پوری شریعت کا جامع ہے. دنیا اور آخرت ہر چیز کے لیے یہ تسمیہ جامع ہے. اس طرح جامع ہے کہ اللہ کی ذات معبود ہے، اللہ خالق ہے پورے مخلوق. اللہ تعالیٰ نے یہاں تسمیہ میں بسم اللہ میں جو ابھی بتایا تھا، قرآن اصول بیان کرتا ہے ایک لفظ میں، مگر جامع اتنا کہ بہت سے معانی اس میں آ جاتے ہیں. اب یہاں ہر کام کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ او ابتر. اگر بسم اللہ سے کوئی کام شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کو لائے. اور بسم اللہ کا مطلب اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے یوں کہا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو. تو ہم بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، امام بخاری بھی اپنی کتاب پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ کو شروع میں لائے. زمین پانی کے اوپر ہے اور پانی آگ کے اوپر ہے اور آگ ہوا کے اوپر ہے. تو سب سے نیچے کیا ہے؟ ہوا. اسی بنا پر جب ہوا کہتے ہیں کہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اس دنیا کو ٹھہراؤ نہیں ہے، لیکن ہوا جو ہے وہ کہاں پر قائم ہے؟ اللہ کی رحمت پر. تو نیچے ہوا اور ہوا کے نیچے اللہ کی رحمت جس پر یہ ٹھہری ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. نیچے بھی رحمت اور اوپر بھی، جو سب سے جو ہے محفوظ ہے وہاں رحمت لکھا ہوا ہے تو اوپر نیچے رحمت کے درمیان ہے. تو اسی بنا پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر چیز کو جامع. تو ہم اس بنا پر شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ کتاب شروع ہو. کئی فقانہ بدل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آپ نے ان کے مختصر سے حالات سنے، باتیں سنی، اپنی کتاب بھی بڑی عجیب طریقے سے عجیب بات سے عجیب سبق سے شروع کر رہے ہیں. کیا نبی پر وحی کیسے ظاہر؟ وحی اللہ کا کلام مخفی پوشیدہ نبی پر کیسے ظاہر ہو گیا؟ کیونکہ وحی کے معنی پوشیدہ، رات کی بات، اندر کی بات، تو نبی پر کیسے آ گئی؟ اب یہ بات شروع کر رہے ہیں کہ نبی پر وحی کا ظہور کیسے ہوا، یا نبی پر وحی کی ابتدا شروع کیسے ہوئی. اب یہ بات قائم کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یوں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن اللہ کو ہم نے تم نے کسی نے نہ دیکھا، نہ دنیا کی زندگی میں دیکھ سکتے. تو پھر اللہ سے ہمارا تمہارا رابطہ اور تعلق کیسے ہوا یا کیسے ہوگا؟ اس کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبق سے دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اگرچہ اللہ سے ملے نہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہمارا وسیلہ واسطہ جو پڑا وہ وحی کے ذریعے سے ہوا ہے. اور وہ وحی اللہ کا کلام نورانی، اللہ کی ذات، کلام بھی اللہ کا نورانی. تو اس نورانیت کو بلا ہم کیسے ایک دم برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسے بجلی کا پاور ہاؤس بڑی، تو انہیں سیدھا ہم یہاں نہیں لا سکتے، اسے تو ہم 33,000 11,000 پھر ایسی سے ایسی، پھر
ट्रांसफार्मर फिर अपने घरों में छोटी छोटी चीजें लाएंगे, तब हमारे ये बल्ब और ये हमारे आलात चल सकेंगे। और अगर सीधे पावर हाउस से ही हम इसका कनेक्शन जोड़ दें तो वो नफा वो चीज भी नहीं रहेगी, जलकर वो भी खाक हो जाएगी। जैसा कि जिब्रील अमीन ने यही कह दिया था जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंची और नबी ने कहा चलो आगे। जिब्रील कहने लगे आप जाइए, अगर मैं तो एक कदम रख दूंगा जलकर मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, मेरा तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। आपसे गुजारिश है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।